ناظرین، مریم نواز آج ثوابی پہنچی. جتنا بھی کراؤڈ پول کر رہی ہیں، جیسا بھی کر رہی ہیں، مریم نواز یہ کام کر سکتی ہیں، یا پھر نواز شریف، وہ تو ہے نہیں یہاں پہ. شہباز شریف جو ہے وہ اتنا کراؤڈ بھی میرے خیال میں پول نہیں کر سکتے. آج ایک ٹاک شو کے اندر بالآخر وہ لائن عبور ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. جو ہمیں غدار کہے گا ہم اسے غدار کہیں گے، اس کا باپ بھی غدار ہوگا. یہ مجھے آنے والے وقت کا جو ہے وہ ایک بڑا بھیانک قسم کا سینیریو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. بہت ڈر لگتا ہے اس ملک کے ساتھ، خدا نہ خواستہ آگے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، مریم نواز آج ثوابی پہنچی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ لندن کے حوالے سے آئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک ٹاک شو کے اندر بالآخر وہ لائن عبور ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ افسوسناک طور پہ میرا ہی اپنا ٹاک شو تھا جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ چند ایک دو خبریں اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ان کا آزادی مارچ شروع ہونے والا ہے، اس کا یہ لوگو جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے، اور آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. غلامی نامنظور کے نام سے جو ہے وہ یہ لوگو ہے جو انہوں نے اپنے اس تحریک کے لیے جو ہے وہ لانچ کیا. اچھا، یہ عمران خان صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری دفعہ یہ آزادی مارچ جو ہے وہ یہ لانچ کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے 2014 کے اندر بھی جب انہوں نے دھرنا وغیرہ دیا تھا تو تب بھی انہوں نے آزادی مارچ ہی کیا تھا. تو اب یہ اس سلسلے میں جو ہے یہ ایک مزید اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دوسری جو خبر ہے وہ لندن سے ذرا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. لندن میں آج ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں وہاں پر اس کے باہر مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بالکل آمنے سامنے سڑک کے دونوں طرف جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف. اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کرنے کی تو وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہے شہباز شریف، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، یہ لوگ سارے چونکہ لندن پہنچے ہوئے ہیں تو یہ اس وجہ سے بھی احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. لیکن اس مرتبہ فرق یہ تھا کہ نون لیگ کی جانب سے بھی اپنے کارکنوں کو پہلے سے بلا لیا گیا تھا اور وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے، اور آج کافی زیادہ وہاں پہ احتجاج کیا گیا. لیکن لندن کی جو پولیس ہے وہ ان کو، تمام مظاہرین کو جو ہے وہ بیچ میں روکے ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی آپس میں مڈبھیر نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے. تو سیاست آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی ٹینس ہیں. اس کے علاوہ اب ذرا لندن کے بعد ذرا ثوابی کی بات کرتے ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ آج وہاں پہ پہنچی. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ثوابی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ایریا ہے، یہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے بالکل بھی مسلم لیگ نون کا. جلسے کی جو چند فوٹیجز آئی ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں. اگر تو جلسے کو آپ سٹیج سے دیکھیں، جو سٹیج سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں تو اس سے تو بڑا وہ لگتا ہے کہ جی بڑا کراؤڈ آیا ہوا ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اگر ڈرون شاٹس آپ اٹھا کے اوپر سے دیکھیں تو وہ کوئی بہت زیادہ امپریسو کراؤڈ نہیں تھا. میں نے مختلف اینگل سے ایکچولی یہ دیکھا ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ڈرون کے ذریعے یا ٹی وی اسکرینس پہ جو نظر آیا میں وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. گیپس نظر آ رہے ہیں بیچ میں، اور گراؤنڈ جس طرح پوری طرح بھرا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی چلیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا اوے گراؤنڈ کے اندر وہ کھیل رہے تھے تو چلیں پھر بھی ٹھیک ہے، اچھا کراؤڈ تھا. لیکن کوئی بہت امپریسو شو نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ. کوئی میں اس کو بہت زیادہ امپریسو شو میں نہیں کہوں گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ مریم نواز ہی جو ہیں وہ جتنا بھی کراؤڈ پول کر رہی ہیں، جیسا بھی کر رہی ہیں، مریم نواز یہ کام کر سکتی ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر، یا پھر نواز شریف، وہ تو ہے نہیں یہاں پہ. شہباز شریف جو ہے وہ اتنا کراؤڈ بھی میرے خیال میں پول نہیں کر سکتے. البتہ اور سپیچ بھی جو ہے وہ بڑی چھوٹی سپیچ انہوں نے اس مرتبہ کی، زیادہ بڑی سپیچ نہیں تھی. مغرب کا وقت چونکہ ہو چکا تھا، 6:55 پہ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. اس سے پہلے انہوں نے سیل فون سے جو ہے خود بیٹھ کے ویڈیو بنائی اور اسی کراؤڈ کے، اور اس کے بعد اس کو اپنے ٹویٹر کے اوپر جو ہے اس کو شیئر بھی کیا کہ کراؤڈ کیسا ہے. یہ نارملی میں نے آج تک کسی سیاستدان کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا کہ وہ خود بیٹھ کے ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہو. بہرحال مریم نواز نے بنائی. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے آغاز کیا اپنی تقریر کا تو پشتو کے اندر انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. میرے خیال میں کسی نے ان کو لکھ کے دیا تھا، وچ از اے گڈ جسچر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی جگہ کے اوپر جائیں تو وہاں کا جو ایک لوکل ٹچ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے پشتو کے اندر اس چیز کا آغاز کیا. اچھا لگا سن کے. لیکن وہاں پہ پھر وہی نون لیگ نے وہی حرکت کی جو آج سے چند دن پہلے
شہباز شریف نے جب وہ بشام گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے بھی یہی حرکت کی تھی, اور وہ کیا تھا کہ اپنا جو ڈی جے ارینج کیا ہوا ہے وہ ڈی جے جو ہے وہ بیٹھ کے پنجابی کے گانے لگا رہا ہے. مطلب فار گاڈ سیک یار, مطلب آپ کو اتنی سی اسٹریٹجی نہیں آتی کہ اور کچھ نہیں تو اردو میں لگا لیں, اور کچھ نہیں تو اردو میں لگا لیں. مطلب آپ اپنے اوپر خود بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جی ہم پنجاب کی پارٹی ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو پنجابی کے گانے لگا سکتے ہیں. آڈینس کو تو خدا کے لیے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ نے اپنی آڈینس کو سنانا کیا ہے. آپ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر کھڑے ہو کے پنجابی کے گانے لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. اینی ویز ان کی مطلب میڈیا اسٹریٹجی جو ہے نا وہ نون لیگ کی مطلب ہنسنے کو دل کرتا ہے, لٹرلی اتنی خراب ہے, اتنی زیادہ خراب ہے. اس کے بعد انہوں نے مطلب جو تھوڑی سی باتیں کی ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کروں گا. جی نواز شریف کے شیرو چھوٹا لاہور سے, کیونکہ اس کو چھوٹا لاہور بھی کہتے ہیں اس ایریا کو, انہوں نے کہا جی چھوٹا لاہور جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے آپ نے کہ لاہور کہیں بھی ہو وہاں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے شعر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. شکر الحمدللہ, تمام لوگ شکر ادا کریں کہ ان ڈرامے بازوں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے جھوٹا خط تو ایک بہانہ تھا, کارکردگی کو چھپانا تھا. یہ بیسکلی یہ ایک لائن جو ہے انہوں نے نئی لائن ہے جو میں نے تو پہلے تو نہیں سنی تھی کہ جی جھوٹا خط تو ایک بہانہ تھا, کارکردگی کو چھپانا تھا. اور یہ ایک کیچی قسم کی میرے خیال میں لائن ہے, پتہ نہیں اس کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں آگے کہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے کہا کہ تمہیں نواز شریف نے نہیں نکالا, تمہیں امریکہ نے نہیں نکالا, تمہیں تمہارے اپنے ایم این ایز نے نکالا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا تمہیں تمہارے اپنے ایم این ایز نے نکالا ہے, تمہیں تمہارے اپنے ایم پی ایز نے نکالا ہے. اب اگر تو یہی ہے, ایسا ہی ہے, تو پھر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا غلط فیصلہ دیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جناب ان لوگوں کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو ہے وہ کوئی فلور کراسنگ نہیں کی, لیکن مریم نواز آج اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد خود اجلاس کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں, جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ جی تمہیں تمہارے اپنے ایم این ایز نے نکالا ہے اور تمہیں تمہارے اپنے ایم پی ایز نے نکالا ہے. تو یہ خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ایکچولی فلور کراسنگ ہوئی ہے, اور ایکچولی ان کے ایم این ایز ایم پی ایز نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دیا ہے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ حال ہو چکا ہے کہ تمہارے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ شیئر کا ٹکٹ اب مانگ رہے ہیں. 4 سال تک آپ ہیلی کاپٹر کے جھولے لیتے رہے, فرح خان کے ذریعے جو ہے وہ لوٹتے رہے, بیت المال کو بھی نہیں چھوڑا, توشہ خانہ کو بھی نہیں چھوڑا. ہم نے پاکستان کو چونکہ بچانا تھا تو اس لیے عمران خان کو نکالنا بہت ضروری تھا, اور ہم آئے ہیں تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک کھوکھلے درخت کی طرح وہ کھڑا ہوا ہے, اور ڈالر کی اڑان ہو رہی ہے. 25,000 ارب کے قرضے جو ہیں وہ انہوں نے لے لیے ہیں. ہم تو سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی سی یو کے اندر ہوگا, لیکن پاکستان تو وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, بالکل اس طرح آخری سانسیں لے رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح کرونا کا مریض جو ہوتا ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے, وچ واز مطلب کوائٹ شاکنگ کہ اس قسم کی بات پاکستان کے بارے میں کہی جائے. چلیں تقریر کے اندر انہوں نے کہہ دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لیکن ہم عمران خان کی طرح پچھلی حکومتوں کے حوالے سے ان کا رونا نہیں روئیں گے, اور مہنگائی جو ہے وہ نواز شریف نے ختم کی, لوڈ شیڈنگ ختم کی, اور سڑکوں کا جال بچھایا. نواز شریف ہی یہ سب کچھ آگے ٹھیک کرے گا. اچھا میں یہاں پہ بڑا حیران ہوا کہ نواز شریف سب کچھ آگے ٹھیک کرے گا, تو شہباز شریف نے کیا کرنا ہے پھر؟ تو ملک کے وزیر اعظم تو اس وقت شہباز شریف ہیں, تو یہ کام تو ایکچولی شہباز شریف نے کرنا تھا, تو یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے آگے ٹھیک کرنا تھا؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کیا کہتے ہیں, عمران کی بری کارکردگی کا کلنک کا ٹیکہ جو ہے وہ ہم اپنے ماتھے کے اوپر کیوں لگائیں؟ تو آپ لوگوں نے ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے آپ کے بچوں کی روٹی کیوں چھینی, اور تمہاری غلاظت کا پروگرام جو ہے افواج پاکستان جو ہے وہ کیوں اٹھائے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے وہ اگلی دفعہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نہیں آنے دینی, اور آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے. تو یہ بڑی ایک چھوٹی سی تقریر تھی, تقریباً کوئی 20 منٹ 25 منٹ کی صرف تقریر تھی, زیادہ لمبی تقریر نہیں تھی. ایک تو وہ انہوں نے بیچ میں خود بھی کہا کہ جی مغرب کی اذان ہونے والی ہے, تو اس وجہ سے میں اسے پہلے جو ہے ریپ اپ کر دوں گی, تو اس لیے بڑی چھوٹی تقریر کی تھی. اب نارملی چھوٹی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ کراؤڈ دیکھ کے بھی ذرا چھوٹی کر دی جاتی ہیں, اور وقت بھی جو ہے وہ غلط تھا. یہ ویسے یا تو پھر آپ خود ہی پہلے آ جاتے, تو یا پھر اس وقت تک کراؤڈ نے اتنا نہیں آیا تھا. لیکن اگر میں آپ کو جلسوں کے حوالے سے ایک اینگل بتا دوں, اگر تو آپ بیٹھ کے نا مطلب بالکل گراؤنڈ لیول کے اوپر بیٹھ کے ویڈیو بنائے نا, اور آپ کو وہاں پہ جھنڈے نظر آ رہے ہو, تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں تک, جہاں تک میری آنکھ جا رہی ہے وہاں تک جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. یا آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے لائٹیں جل رہی ہوں, لائٹوں سے بھی جو ہوتا ہے نا وہ خالی ایریاز جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں. تو یا ایک یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. لیکن ایک جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا جس سے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا, وہ ہوتا ہے جب ڈرون شاٹ آتا ہے, اور وہ بھی دن کے وقت جب ڈرون شاٹ چلتا ہے نا تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ جلسہ گاہ جو ہے وہ کتنی بھری ہوئی ہے.
تو ڈرون شاٹس جو آئے اس جلسے کے وہ زیادہ کوئی اتنے امپریسو نہیں تھے، میں آپ کو بالکل فرینکلی اسپیکنگ یہ بات کہوں۔ دوسرا، مریم نواز کے حوالے سے ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کو وی آئی پی پروٹوکال دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی تمام اضلاع میں جہاں پہ بھی یہ جائیں گی وہاں کی ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی دے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کے پاس سرکاری عہدہ تو کوئی نہیں ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کی۔ ہاں یہ البتہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس عہدہ نہ بھی ہو، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ کے پاس عہدہ نہ بھی ہو تب بھی اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک پرائم ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کسی دہشت گرد کے، تو پھر بھی آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو واقعہ پیش آیا تھا جب وہ آئی تھیں یہاں پہ، آپ کو یاد ہوگا کارساز کا واقعہ پیش آیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس بھی اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا، بلکہ حکومت بھی ان کی نہیں تھی اس وقت سندھ کے اندر، لیکن پھر بھی ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی، وہ جیسی بھی تھی لیکن ان کو پرووائڈ کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اس حکومت نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے، لیکن آبویسلی سوال تو اس کے اوپر اٹھے گا کہ جی مریم نواز کو جو ہے سیکیورٹی کیوں پرووائڈ کی جائے۔ میں لیکن البتہ میری جو ذاتی رائے ہے، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اہم ہے اور ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، اسے سیکیورٹی ملنی چاہیے۔ کیونکہ ہم لوگ اس وقت بیٹھ کے، میں فرینکلی اسپیکنگ ہو سکتا ہے یہ پاپولر اوپینین نہ ہو، لیکن ہم لوگ اس سے پہلے بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر بہت کہتے ہیں کہ اوہو دیکھو جی کتنی ان کو سیکیورٹی دے دی، ان کو کیوں دے دیا، ان کو کیوں دے دیا، لیکن جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے نا اور پھر وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہتا، تو پھر ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ کس چیز کے اوپر ہم نے اٹھایا تھا، اگر اس کی سیکیورٹی بہتر ہوتی تو اس قسم کا واقعہ نہ پیش آتا۔ پاکستان کے اندر بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ سو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے، چاہے عمران خان صاحب ہوں، اسد عمر ہوں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وی آئی پیز ہیں، میری نظر میں وی آئی پیز، اور ان کو بہترین سے بہترین سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی اٹھتے پریس کانفرنس سے اٹھتے انہوں نے کہا، ان سے سوال کیا گیا جنرل فیض حمید کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اسے تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ یہ بات کیمراز کے اوپر کیپچر ہو گئی اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ڈسکشن شروع ہو گئی، تو اس کے بارے میں اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اب آپ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہہ دیں یا آپ اس کو یو ٹرن کہہ لیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آف دا کف جو ہے وہ میرا ایک بیان تھا، وہ آئی ڈڈ ناٹ مین اٹ، مطلب اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو میں بھی حیران تھا کہ مطلب اتنے کھلم کھلا، تو لیکن اس کو جو ہے انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ایک چیز کیمرے پہ جب ایک دفعہ کیپچر ہو جائے پھر اس کو واپس لینا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے ویسے تو باقی پوری پریس کانفرنس تو کر دی تھی، جاتے جاتے جو ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج میرے پروگرام کے اندر ہوئی ہے، جو بڑی ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج میرے پروگرام میں تشریف رکھتے تھے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کی جانب سے میرے پروگرام میں تھے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے جب میں نے تمام سوالات کر لیے، اس کے بعد میں حلیم عادل شیخ صاحب کی جانب جب گیا تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اپنا کل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی چوکیداروں کو جو ہے وہ جب ڈاکو گھر پہ حملہ کر دیں تو چوکیدار نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ لوگ خود فوج کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ آ کے اپنا عمل دخل کریں، تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی جب ملک جو ہے وہ غداروں کے پاس چلا جائے تو اداروں کو جو ہے وہ ان غداروں سے جو ہے وہ بچانا پڑے گا۔ انہوں نے اس طرح ڈائریکٹ اس طرح کر کے بات کی۔ اب اس کے اوپر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے یہ بات کہی کہ جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمیں غدار کہے گا، ہم اسے غدار کہیں گے، ہم اس کے باپ کو، اس کا باپ بھی غدار ہوگا۔ یہ انہوں نے بات کی، اور اس کے بعد آپس میں جو ہے وہ گرمی سردی شروع ہو گئی۔ مجھے بڑی مشکل سے میں نے جو ہے وہ دونوں کو چپ کروایا، دونوں کو میں نے کام ڈاؤن کروایا، لیکن یہ جو ایک ٹریگر تھا نا تھوڑی دیر کا، یہ مجھے آنے والے وقت کا جو ہے وہ ایک بڑا بھیانک قسم کا سینیریو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بار بار ذکر کرتا تھا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح غداری کے جب فتوے لگائیں گے اور ایک دوسرے کو غدار کہنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو تو نہیں، یہاں پہ تو حلیم عادل شیخ نے ایکچولی ان کو غدار کہا تھا، اور اس کے بعد آگے سے پھر انہوں نے بھی پھر ریاکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی جو ہمیں کہے گا پھر وہ بھی غدار اور اس کا باپ بھی غدار۔ تو دس از واٹ وی آر لوکنگ ایٹ، اور یہ وہ چیز ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے سیاست کیجئے، لیکن یہ غداری اور کفر کے فتوے مت لگائیں ایک دوسرے کے اوپر،
میں آج یہ جو لنڈن کے اندر جو احتجاج ہو رہا تھا میں اس کے اندر بھی دیکھ رہا تھا کہ جی اس کے اندر مسجد نبوی کے حوالے سے جو ہے توہین مسجد نبوی کے حوالے سے بھی جو ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. خدا کے لیے اس قسم کے ریلیجس سینٹیمنٹس، کیونکہ مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ اب چونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ غدار اور چور اس قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کو ابھار کے جو ہے ان کے خلاف ہم اس قسم کا ایکشن یا اس قسم کے ہم نعرے وغیرہ ماریں گے. بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے اس ملک کے ساتھ. خدا نہ خواستہ آگے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.